اب ہاں یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے. جب میں آیا پہلی پوسٹنگ میری ملتان ہوئی. ملتان. بھٹو ہاں صاحب کو پھانسی ہو چکی تھی اس وقت؟ ہاں ہو چکی تھی. وہ تو ہم اکیڈمی میں ہو گئی تھی 4 اپریل 1979 کو ہو گئی تھی. یہ 81 میں آیا ملتان. تو وہاں پہ یہ جو تھا یوسف رضا گیلانی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی یوسف کی. میں بعد میں دوست بن گیا، میں یوسف بھی بولتا تھا اس کو. ایون پرائم منسٹر بننے کے بعد میں یوسف بھی بولتا رہا. اب مزے کی باتیں آپ کو بتاؤں تو وہ پیر صاحب پگاڑوں کے ریفرنس مجھے ملا. ان کی خالو تھے پیر صاحب خالو. ان کے خالو تھے؟ ہاں ان کے خالو تھے. اچھا ہاں ان کے خالو تھے. تو اب وہاں اس ریفرنس سے اس وقت میری ابھی پیر صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، مگر ایز اے سائن آف ریسپیکٹ ہمارے سندھ سے تھے اور سندھ میں بہت ہی ان کی ریسپیکٹ تھی، جانتے تو سبھی تھے. تو میں اس کو ملا کرا عزت دی. پھر یہ شوقین مزاج بھی تھا. اچھا سن رہا ہوگا تو ہنس رہا ہوگا. تو گانے وانے بھی سنتا تھا ناہید اختر کے. یہ اینی وے اچھا اس کے عاشق تھے ناہید اختر کے. ہاں باقی شوق خرابے تو ہمیں بہت پتہ ہے اس کے. اینی وے اچھا ایک اور اس کا بیچ میں دوست تھا وہ طارق خاکوانی. بعد اس پہ کیس بنا، اس نے اس کو لگایا تھا ڈپٹی سیکرٹری ڈائریکٹ نیشنل اسمبلی کا. اس کے اوپر کیس بنا، یہ جیل میں گیا اس کے ٹھیک ہے. تو اینی وے وہاں پہ اس سے دوستی بھی ہو گئی ہماری. ایک دن میں ابھی گھر سے نکل رہا تھا، گاڑی میں تھا، تو اس نے مجھے دیکھا تو اپنی گاڑی کرولا تھی ان کے پاس عام سی، ہم نے روکی دوسری طرف سڑک کی اور پیدل ہی. میں نے کہا پیدل کدھر آ رہا ہے ادھر ٹریفک چل رہا ہے. ایسے مجھے اشارہ کیا، میں گاڑی روک دی. میرے پاس واک ویگن تھی، وہ فاکس بولتے تھے، وہ اپنا اورنج کلر کی. تو میں نے روک دی، وہ یہ آگے. میں بیٹھا ہی ہوا تھا ایسے، تو آگے کھڑکی سے ایسے باتیں کرنے لگے یوسف. تو اس کے بعد یہ یوسف رضا گیلانی صاحب بن گئے. دیکھتے ہی دیکھتے چیئرمین ضلع کونسل بنے، پھر وہ وہاں سے پہلے ممبر بنے، پھر چیئرمین بنے، پھر ریلوے منسٹر بنے. ہاں ریلوے منسٹر بنے. پھر وہاں سے اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک ہو گئے. آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہی؟ آپ سے رابطے رہے؟ ہاں سکر میں ایس ایس بی سکر تھا. تو ایک دن یہ وہاں آئے، مجھے کہا، فون آیا آپریٹر نے کہا یوسف رضا گیلانی. ہمیں نے ملا تو وہ کہا کہ وہ فیڈرل منسٹر تھا. تو 86 کی بات ہے. میں نے کہا ہاں یوسف کہاں پہ؟ تو میں یوسف بولتا تھا، پرائم منسٹر یوسف بولتا. ہاں یوسف کا بولا وہ میں ریلوے اس میں کھڑا ہوا، ریلوے ریسٹ ہاؤس میں گیا، وہاں ملا اس کو، گپ شپ ہوتی رہی. تو اسی طرح سے رابطہ ہوتا رہا، باتیں کرتے تھے ہم فون پہ. کراچی میں بھی ایک دفعہ آیا، وہاں بھی ملتا رہے. اور کیونکہ پیر سائی کا وہ بھی تھا اپنا رشتے دار بھی تھا. پرائم منسٹر جب تھے اس وقت آپ کی بات نہیں کی؟ اب میں بتاتا ہوں. وہ ابھی مجھے کسی نے بتایا، کسی دوست نے اندر سے، اچھے دوست ہیں میرے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بن رہا ہے آپ کا پرائم منسٹر یوسف رضا. ہاں میں اس کو فون کیا موبائل پہ، میرے پاس ابھی بھی اس کا موبائل ہے. میں نے کہا یوسف وہ باہر کو تم پرائم منسٹر بن رہے ہو؟ نہیں یار کدھر بھائی کدھر. میں نے کہا بن رہے. اسلام آباد میں تھا میں بھی، میں اسلام آباد سے اس کو فون کیا. میں نے کہا آپ بن رہے ہو پرائم منسٹر، کنفرم ہے. تو اس نے ایسے جس طرح نہیں ماننے والی بات ہوتی ہے اس طرح کی، پر یہ پرائم منسٹر بن گیا. اب آگے کی بات سن. پرائم منسٹر بن گیا. اچھا تو اس کا جو دوست تھا نا وہ طارق جو بعد میں وہ ایک اسکیم میں بھی آیا تھا. اسکیم بہت بڑا، نیب کے اسکیم جو ہے نا، وہ خود ہی اسکیم بھی دبائی دیتے ہیں. نیب والے خود ہی اٹھاتے ہیں، ہاں کرتے ہیں، پھر خود ہی دبا دیتے ہیں. طارق خاکوانی. اچھا ہاں ہاؤسنگ اسکیم کا اسکیم آیا بہت بڑا، اس میں بہت بڑا اربوں روپے کا کام تھا. اچھا طارق کا فون آیا مجھے
سر آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں آرام سے بیٹھا ہوں. اور ان کی گورنمنٹ آ گئی تھی اور پرائم منسٹر بن گیا تھا. سر آپ آئے نا اور پی ایم ہاؤس آئے تو یوسف رضا وہ روز ملتا تھا یوسف رضا کے ساتھ, اور ناشتے پہ اس کا ناشتہ جو تھا یوسف رضا کے ساتھ ہوتا تھا. اچھا. تو مجھے کہا کہ آپ آ جائیں اور جا کے ملتے ہیں. ہم ملنے پہ آ رہے نہیں, میرا دوست بھی رہا ہے, دو فرینڈ رہا ہے, دوست کوئی بات نہیں. میں نے کہا چلو خیر. اور ہم وہ اچھا ایک منٹ, آپ اس وقت سروس میں تھے پولیس میں کہ نہیں؟ ہاں میں ظاہر ہے سرونگ تھا. پوسٹنگ کا او ایس ڈی تھے؟ او ایس ڈی تھا نا, جو پیچھے زرداری بادشاہ تھا. اچھا اچھا ٹھیک. پھر ہاں تو انہوں نے وہاں سے میری وی آئی پی پاس ایشو کی اور سیکرٹریٹ میں بیٹھے تھے اور ہم دونوں چلے گئے. گیٹ میں ہمیں بڑے آنریبلی انہوں نے ریسیو کیا, سیکرٹری ان کے, انہوں نے اور کہا آئے سر آئے. تو ہم وہ کیپسول نمائن کی وہ تھی ایک لیفٹ, اس میں بیٹھے. 7ویں فلور پہ ہوتا ہے پرائم منسٹر کا دفتر, سیکرٹری. اچھا 7th فلور, ٹھیک ہے. تو وہاں چلے گئے 7th فلور پہ, اور ہم 2 منٹ کے بعد اس نے بلا لیا یوسف اور سے ملے ہم. تو باتیں ہوتی رہی. اسی دوران میں میرے خیال ایک اور ہم سے سینئر تھے, وہ آئے, پھر بعد میں وہ آئی جی موٹر وے بن گئے تھے. وہ آیا, وہ مجھے بھی زیادہ جانتے تھے, ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے. وہ ملے تو انہوں نے کہا, انہوں نے سیکرٹری کو بلا کے کہ وہ سیکرٹری تھے ان کے سعید مہدی کے بھائی. کس کے؟ سعید مہدی تھا میرے ساتھ, ڈپٹی کمشنر تھا سعید مہدی, ان کے پھر سیکرٹری بنا نواز ان کے ساتھ بھی تھا. صحیح, میں سمجھ گیا. اچھا ہاں, مگر ان کا بھائی رہا, وہ خود نہیں رہے. سعید مہدی صاحب خود نہیں رہے یوسف کے ساتھ, ان کا بھائی رہا تھا, ان کا نام آ جائے گا یاد. وہ وہاں تھے. تو انہوں نے یوسف رضا نے مجھے کہا ملتان میں آپ کو بھیج دیتے ہیں ایڈیشنل آئی جی کر کے. میں نے کہا کر دیں. میں نے کہا مگر میں ہنس رہا تھا کہ کرنے نہیں دے گا آپ کو زرداری. اچھا صدر. اچھا تو کہا کہ وہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, میری خاطر دیکھتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھ لو. تو انہوں نے اس کو بلایا اپنے سیکرٹری کو, ایڈیشنل سیکرٹری تھا شاید, وہ سیکرٹری تھا. اس کو کہا کہ ان کا وہ آرڈر نکلوائے ملتان کا. تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد ایک لسٹ لے آئے. میں سمجھ گیا اور کہا وہ لسٹ میں نام ہے ان کا, وہ جو زرداری صاحب نے بنائی ہے نا, اس میں جن کو پوسٹنگ نہیں دینی ہے اس لسٹ میں ان کا نام ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات. یوسف نے کہا نہیں یار آپ اتنے بی ٹریڈ نہیں بنو, آئی وانٹ یو ان ملتان. آپ کیوں اتنا ضد کرتے ہو زرداری سے, کیوں ساری دنیا اس تلافی ہو جاتی ہے, آپ کی دشمنی تو نہیں رہی, دوستی بھی رہی. مقصد ہے کہ وہ ناراض ہیں آپ پہ اریسٹ کرنے میں, مگر کیا ہے آپ ختم کر دو. میں نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں. میں اٹھا اور نکلا. تو یہ مجھے کہا نہیں حقوانی کو کہا یار اس کو روکو اور اس کو لے جاؤ زرداری صاحب کے پاس. میں نے کہا میں نہیں جاؤں. اور یوسف رضا نے کہا میری خاطر چلے جائیں. دیکھو یہ اگر میں جھوٹ بولتا تو آپ سے چھپاتا کہ میں, اس نے کہا میری خاطر چلے جاؤ. یوسف ابھی بھی سن رہا ہوں. تو حقوانی کو کہا کہ یار تم لے جاؤ, میرے سے نہیں مانتا تم لے جاؤ. اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ان کا پرائیویٹ بنگلہ تھا زرداری کا, ابھی یہ صدر ودر نہیں بنا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو مجھے وہاں لے گیا. اب آگے کی بات سن. وہاں جا کے رخسانہ بنگش تھی اس کی سیکرٹری یا اس کی زرداری. میں نے اس نے کہا خاکوان نے ان کو کارڈ دو. میں نے کارڈ دے دیا, اپنا کارڈ اس کو نکال کے رخسانہ کو. تو رخسانہ اندر جا کے کوئی اس کو دے آئی. اس کے بعد اس وقت بیٹھا تھا امریکن امبیسڈر بیٹھے ہیں,
ان کو جانے دیں. اب کیا ہوتا ہے کہ 5-10 منٹ گزرے, تھوڑا سا ہمیں بھی مزہ نہیں آ رہا. شیشے کا ایک کمرہ تھا, اس کا نقصان ہے, میں نے ایسے میں بھی کہا. تو وہ جو تھا نا خاکوانی, چلو یار چلتے ہی یوسف کی بات ہے, جب اس کو فراغت ہوگی تو آ جائے گی. اب ہم جیسے وہاں نکلے, اٹھ گئے, ہم نہیں ملے اس کو, نہیں ملے اس کو. تو اپنا میں چلایا اور یوسف سے ملے. یوسف ملاقات میں نہیں ہوئی, وہ کہیں ہمارے کیمرے میں غلط کیا آپ نے یار, ایسے 2 منٹ بیٹھ جاتے. میں نے کہا ہم نے بس آ گئے, ملاقات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو میں وہ آگے واپس. کراچی میں میری مخدوم امین فہیم صاحب کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی. مخدوم خاندان پورے کے ساتھ رہی بڑی. ایک دن میں مخدوم امین فہیم کے ساتھ بیٹھا ان کے گھر پہ, تو باتوں بات مجھے کہا کہ ابھی تک وہ جی بیٹھے, میں یہاں بیٹھے. تو مجھے پتا ہے کیوں بیٹھے ہو. میں نے کہا وہ پتا ہے. اور تو مجھے کہا کہ تمہیں پتا نہیں کہ تم کیوں. اچھا, بولا اس لیے بیٹھے ہو کہ اس دن آپ آگ لگا کے وہاں گئے تھے. کہاں پر, کہاں آگ لگائی تھی؟ اسلام آباد میں جو اس کے گھر گئے تھے, تو آپ لوگ آگ لگا کے آ گئے. نہیں کہا. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کارڈ دیکھے اور آپ آگے واپس نہیں مل کے, تو آگ ہی لگانی تھی نا اس کو. اس کو بولا ہوگا کوئی, اس نے زرداری نے کچھ بولا ہوگا. میں نے ابھی صحیح قبلہ, ابھی تو آگ تو لگ گئی, لگ گئی. تو نہیں ہے میرے کو. بولا میں کسی اور میں نہیں جاتا. اچھا, تو مطلب کہنے کا یہ کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے پرائم منسٹر بننے کے باوجود, اور ان کی کوشش تھی کہ آپ ملتان کے ایڈیشنل آئی جی بن جائے, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے, اس لیے کہ زرداری آپ کے خلاف تھے, اور زرداری سے آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی. آپ گئے تھے ملنے کے لیے, اور پوسٹنگ آپ کی انہوں نے نہ ہونے دی. ٹھیک ہے, یہی بات ہے نا. پھر دوسری, اب جو یوسف رضا گیا نوکری سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بات مجھ سے کی, کیا پتا وہ آؤٹ ہو گئی ہو بیوی کے بارے میں. تو ہاں, تو اب ہو سکتا ہے وہ بھی آؤٹ ہو گئی, اس کو پتا پڑ گیا ہوگا یار یہ ایسی باتیں کر رہا ہے, پرائم منسٹر بیوی کے سے ڈسکس کر رہا ہے. اینی وے, تو اس کی بعد میں بیچارے کی خود کی اپنی نوکری چلی گئی, اور وہاں کنورٹ ہو گیا 1 منٹ کے لیے. جی جی جی. اس کے بعد میری نہ بات ہوئی کبھی یوسف کے ساتھ, نہ ملاقات ہوئی. اچھا, اور ہاں, ایک آدمی اور بھی میری وجہ سے نوکری سے گیا تھا. وہ کون؟ وہ ایک بیچارہ جاموڑ صاحب تھا, جاموڑ تھا, ان کا ایڈوائزر تھا. اچھا, زرداری صاحب کا. وہ کیسے؟ تو اسی بیوی کے ڈسکشن پہ اس کی بھی نوکری گئی. اندر جا کے کچھ بولا ہوگا. سلیم اختر سے ملاقات, اس کی بھی نوکری گئی. اچھا, اینی وے, تو مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ابھی تک جو ہے زرداری صاحب آپ کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں؟ ظاہر خطرہ تو سمجھتے ہوں گے. اور اس میں وہ ایک دفعہ رحمان ملک نے مجھے بلایا, اب ان کی اندر کی باتیں سنو. وہ جو ہے نا ذوالفقار مرزا والی فائل لے آنا, مرڈر والی, سن رہا ہوگا میرا رحمان ملک بھی سن رہا ہوگا, وہ لے آنا. خیر میں وہاں گیا تو وہاں بہرحال اس نے ایک کام کیا تھا کہ فل پروٹوکول مجھے بھیجا تھا ایئرپورٹ پہ. رحمان ملک نے خود بھی رہا ہے, وزیر داخلہ اس وقت کی بات ہے. ہاں وزیر داخلہ تھا. اچھا اچھا, تو وہ خود بھی رہا ہے اپنا, سن رہا ہوگا بیوروکریٹ آ رہا تھا نا. تو کسی زمانے جب میں ایف آئی میں تھا تو یہ ڈی جی تھا ایف آئی میں, میں بھی ایف آئی میں تھا. تو مجھے زرداری بتوا دیا تھا, وہاں سے 3 دن کے لیے گیا تھا, سیکرٹری اسٹیٹ میں پوسٹنگ کی. خیر
رحمان ملک نے فل مجھے پروٹوکول بھیجا ہے، بلکہ ایئرپورٹ تک گاڑیاں آئیں. پھر جیسے منسٹر ہوا میں آ گیا تو وہ سجاد حسین والی مرڈر والی فائل اسٹیٹمنٹ والی. اچھا جی. ہاں پہلے سے ڈسکس کیا اس نے. گھر پہ شام کو لے گیا مجھے. پہلے آفس میں بیٹھے رہے، پھر گھر پہ چلے گئے. وہ گھر پہ ان سے باتیں ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کیا ہے. میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا اس میں اگر اس کو اٹھائیں گے نا تو جیل میں آ سک بھی جائے گا. کس کو اٹھائیں گے؟ کس کو؟ ذوالفقار کو. ہاں میں نے کہا یہ کنورٹ ہوگا تو ساتھ میں کچھ اور بھی کنورٹ ہو جائے گا آپ کا صدر. اچھا. میں نے کہا کیونکہ یہ دونوں جاتے ہیں اس میں کیس میں، ٹھیک ہے نا، ایک اپائنٹمنٹ میں اور ایک آن دا اسپاٹ پہ. تو میں نے کہا مت چھیڑو اس کو. مطلب کہنے کا یہ کہ وہ ذوالفقار مرزا کو اس کیس میں گرفتار کرنا چاہتے تھے جب ان کی زرداری سے ٹسل جھگڑا ہو جاتا ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، اس وقت کی بات ہے. ہاں اریسٹ کر رہے، اس میں جھگڑا وگڑا ہوا تھا تو اریسٹ تو کرنا چاہتے تھے. مگر وہ کیس کی نوعیت ایسی تھی، جب میں نے ان کو بتایا سمجھایا، میں نے کہا انویسٹیگیشن ایسی ہوئی ہے کہ یہ اس کے بغیر یہ جائے گا ہی نہیں کیس عدالت میں. آپ اس وقت سروس میں تھے؟ اوزری تھے آپ؟ نہیں، اس وقت میں اوزری تھا، اور اس وقت میرا ایک بیچمنٹ تھا وہ سیکرٹری انٹیریئر تھا. اچھا. خواجہ ٹھیک ہے نا. ہاں تو میں نے کہا، خواجہ نے کہا یار پتہ نہیں کیوں آپ کو بلائے رحمان ملک نے. میں نے کہا یار تیرے کو تو پتا تو ہوگا. میرے کو بھی پتا، میں فائل لائے ہوں ایک. خیر رحمان ملک کے ساتھ یہ بات ہے میری ہوئی، اور پھر میں چلا آیا اویس جی بیٹھا رہا کی گورنمنٹ. اس نے رحمان ملک نے کوئی آپ کو آفر نہیں کی کہ میں آپ کو پوسٹنگ دیتا ہوں؟ مجھے یہ پوسٹنگ کی بات نہیں تھی. میں نے کہا یہ کام کرو گے تو دونوں ہی مجھے مطلب ہے کہ آپ وہ کرو گے تو دوسرا آٹومیٹک جائے گا اس کے اندر، مطلب کہ آپ کو زرداری کو بچہ وہ بھی جائے گا اس میں. ٹھیک ہے. ابھی تو صدر ہے، مگر کل بھی ہوگی تو یہ بھی اندر یہ بھی ٹربل میں جائے گا. اس کو مت چھوڑو فائل. پھر انہوں نے نہیں کیا پھر اس پر؟ نہیں وہ چھڑی نہیں فائل میں اٹھا کے واپس لے آیا اپنے پاس، میرے پاس پڑی ہوئی. اچھا. اس کیس کا ہوا کیا ویسے یہ بتائیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ دیکھیں، یہ جب سب کچھ سلیم اختر کے ساتھ تھا، یہ کیسے سارے اڑا دیے گئے کیونکہ آگے کوئی پیروی نہیں کرتا تھا نا. وہ سارے پولیس آفیسر کہتے تھے یار اس کو کیا ملا، وہ او ایس ڈی ہو گیا، وہ تکلیفوں میں بڑا. ہمارا کیا جاتا ہے کہ ہم ان کیسوں کے پیچھے پڑے، ہم نے تو سلوٹ مارنا ہے. تو جا کے اس کو مار دیتے سلوٹ، اور اپنی وہ کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اپنی کرتے ہیں. میں کیا کرنا، پوسٹنگ لے لیتے ہیں. اچھا ہمیں کیا ضرورت. یہ بتائیں کہ آپ 2 کیسز تو آپ نے سولو کر لیے تھے، دونوں مرڈر والے کیس جو تھے نا، ایک اغوا اور ایک مرڈر کا. یہ بھی آپ کو کیس ملا تھا تفتیش کے لیے کہ نہیں ملا تھا یہ والا کیس؟ میرے پاس تھا. ابھی یہ اس کی ایک بڑی عجیب سی داستان ہے، وہ آپ حیران ہو جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ ہاں میں ڈی آئی جی کرائم تھا تو میں فائلیں دیکھ رہا تھا، فائلیں. اچھا. پرانی فائلیں دیکھ رہا تھا. یہ فائل آ کے میرے قدموں میں گری، فائلیں دیکھ سجاد. میں نے یہ فائل اٹھائی، ایسے میں پڑھنے لگا تو ایف آئی آر تو اس میں یہی تھی ان کی ساری. تو اس میں ایک لیٹر گیا تھا، ایک تھا ڈاکٹر نثار مورائی، وہ اس کے قتل میں بھی شاید جیل میں پڑا ہوا، ابھی تک جیل میں. ہاں وہ جی آئی ٹی میں اس کا ذکر، وہ اس نے اس کا انکشاف کیا کہ اس میں تھا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جیل میں تھا. اور ایک اور آدمی تھا، وہ تھا نواب لغاری. نہیں یہ ایک اور آدمی تھا، یہ ڈرکی کا تھا، اور چاچڑ. سمجھ گیا. ہاں وہ چاچڑ جو تھا ایک اور مرڈر میں. اب اللہ کے قانون دیکھیں، ایک اور مرڈر ہوا لاہور میں، جسٹس کے بیٹے کو مرڈر ہو گیا. جسٹس مرڈر ہوا، جسٹس کے بیٹے کو مرڈر کرنے گئے تھے لیکن وہ بیٹا تو بچ گیا، اس کے کلرک مارا گیا تھا اس میں. یہ مجھے لاہور میں. اب اس
میں یہ اریسٹ ہو گیا اور ٹرائل کے بعد اس کو سزائے موت ہو گئی اس کو چاچڑ کو. اب چاچڑ جب یہ مرڈر ہو گیا سزائے موت ہو گئی اس کو, تو میں وہ فائل میں دیکھ رہا تھا ایک لیٹر شروع ہوا تھا DIG کرائم کو ڈائریکشن تھی آئی جی کی کہ یہ وہاں سے لاؤ محمد خان چاچڑ اور اس کی اس کو, وہ میں اس کو ٹریس کیا تھا, وہ کنوکٹڈ تھا اور سزائے موت کی کوٹڑی میں پڑا ہوتا رحیم یار خان میں. تو میں نے ہوم سیکرٹری سے بات کی, ہوم سیکرٹری نے کہا کیونکہ اگر راؤنڈ سے باہر ہو تو ہوم سیکرٹری لیٹر لکھتا ہے پھر صوبے کے ہوم سیکرٹری کو, اور یہ جو کنوکٹڈ اس کنوکٹڈ کو لانے کے لیے تو بس وہ انہوں نے بھیجا اور وہاں سے وہ پولیس لے آئی. اس میں یہ ابھی جو DIG ہے نا اپنا یار اپنا کیا نام اس کا, یہ لڑکا DIG اس وقت وہ تھا SP کا, وہ گئے اور یہ انہوں نے جا کے اس کو لیا. تو یوسف زئی امین یوسف زئی تو ابھی گریڈ 21 میں چلا گیا. ٹھیک ہے, ابھی اس DIG ایڈمن ہے اس وقت. اچھا ہاں اس وقت یا میرے پاس یا یہ SP تھا یا ہاں SP تھا SP. اچھا تو امین یوسف زئی کو میں نے اس پہ لگایا اور میں نے کہا یہ اس کو لے, یہ آ گیا خان آگے اس کو لے, تو آگا اریسٹ کر کے یہ ہینڈ اوور ہو گیا. اب یہ جب ہینڈ اوور ہو گیا تو پھر ہم نے اس کی ایک GIT دوبارہ کروائی, جس میں یہ تھے امین بھی تھا اور آرمی کے تھے, جیسے ہوتا ہے سیٹ اپ ہوتا ہے سارا. IG کون تھا اس وقت؟ IG کون تھا اس وقت؟ IG اس وقت میرے خیال ہے کماجہ نہیں تھا, کماجہ بھی آیا نہیں تھا, آفتاب نبی تھے. آفتاب نبی کے لیٹر پر یہ حکم پر ہی گئے تھے. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے. نہیں نبی صاحب کا تو وہ تھوڑا پیچھے رہتے تھے جمیلوں سے, وہ ہمیں نے دیا اور وہ گئے اور لے آئے. تو مرڈر تھا, مرڈر میں تو آدمی پھر گلٹی فیل کرتا ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں مرڈر, تو وہ آپ کی GIT بنی سب ہوا اور اس کو پھر اس نے پھر وہ ہم دیکھیں مار موچڑا جو ہے نا وہ میں نے کبھی نہیں کیا, ایسے نہیں مارتا نہ کسی کو مارو اس کو, جب تک کہ تھرڈ کلاس کوئی آدمی ہو تو اس کی اور بات ہوتی ہے, آپ پڑھے لکھے سے ایسے نہیں ہوتی. تو خیر اسے انٹروگیشن کی, اس سے اس کے بعد جو ایک پسٹل تھا نا وہ جس سے اس نے ٹھوکا تھا تو وہ لائسنس ہی تھا اس کا, لائسنس ہی ہاں اس کا لائسنس جو تھا وہ زرداری صاحب نے اپنے کوٹا سے دیا تھا, MNA کوٹا سے. اچھا اچھا, یہ تو بڑی بات ہے. اچھا ہاں وہ بھی میرے پاس انٹروگیشن پڑی ہوئی رپورٹ. تو وہ لائسنس ہی پسٹل ہم نے نکلا. ہم نے کہا وہ گاڑی کہاں ہے جس میں چڑھ کے یہ لوگ آئے تھے اس کو مرڈر کیا تھا, تو وہ گاڑی بھی ہم نے ریکور کر لی, پسٹل بھی ریکور کر لیا, لائسنس کا وہ ساری چیزیں اس نے بھی کنفرم کی سجاد نے کہ لائسنس ہی پسٹل تھا میرا. اور ذوالفقار مرزا میرے ساتھ تھا گاڑی میں تھا, نثار مورائی تھا, اور ایک سلیم اور لڑکا تھا سلیم افریقہ والا یا سلو وہ پھر افریقہ گیا کہیں وہاں مر گیا, مارا گیا, وہ مارا گیا وہاں پر. صحیح ہے. ہاں یہ ایکیوز تھے. تو یہ لوگوں نے مرڈر کیا اور جس ڈائریکشن سے فائر وائر ہوا تھا وہ ساری ڈائریکشن پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ سے مل رہی تھی کہ کس کا کیا رول تھا. اینی وے تو پھر بہرحال چالان تو ہم نے ان سب کو کیا, سارے چالانوں. بعد میں زرداری صاحب نے اس کو ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان معاف کر دیا. اچھا آپ دیکھیں ایک اکیلا سلیم اختر کس سے لڑے, جب آپ پورا سسٹم یہ بہیو اس طرح کر رہا تھا. وہ تو اس کیس میں خود اس کیس میں 109 میں تھے نا زرداری صاحب تو. ہاں مگر اب اس طرح وہ اس کو پارڈن ہو گئی. یہ سارے ثبوت آ گئے, سب ثبوت, یہ بھی ثبوت ہے نا, یہ بھی ثبوت ہے.
کہ آپ جو معاف کر رہے ہو تو سزائے موت والے کو معاف کر. تو سلیم اختر نے کون سی غیر قانونی بات کی؟ کہیں بھی غیر قانونی بات کرتا تو آپ جو ہے آپ کے پاس تو وہ لائر تھے کہ وہ ایک منٹ میں سامنے مجھے کھڑے ہو کے اور بولتے کہ آپ نے ایویڈنس غلط لگائی ہے, آپ نے یہ جس کو پولیس کی زبان میں پیڈنگ بولتے ہیں وہ کی ہے, آپ نے جھوٹی اس میں ڈالی ہوئی ہے, تو ظاہر ہے وہ میرے اوپر کیس بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 224 کیس بنتا. ٹھیک ہے نا, پھر تو وہ اور بات ہے. آپ اٹھا کے او ایس جی کر دو, یہ اور جس کی ممانت ہے, جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز ہیں کہ او ایس جی آپ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, یہ کرتے رہے میرے ساتھ. اچھا یہ بتائیں چاچڑ جو ہے اس کی کیا ہسٹری ہے, اس کے تعلقات کیسے زرداری سے؟ چاچڑ تو بڑے کرمنل آدمی ہے, محمد خان چاچڑ. ابھی تو وہ بہت بڑی بلڈنگ ہے, ایک تو کلفٹن میں نثار مورائی کے پاس ہے, اور وہ مسجد کے سامنے پیزا ہٹ والی بلڈنگ جو ہے وہ نثار مورائی. اچھا, نثار مورائی اس کا مالک ہے. اور ہاں, اور اب تو بڑے بڑے لوگ ہو گئے, سارے پیسوں والے ہو گئے. ٹھیک. چلو اس کے ساتھ ہی پھر انشاءاللہ سلیم اختر صدیقی صاحب پھر آپ سے بہت ہی اچھی معلومات آپ نے دی ہمارے ویورز کو, تو انشاءاللہ پھر آئندہ بھی آپ سے کچھ اور یادداشتیں آپ کی ہیں, پھر آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ سے بات ہوگی. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ